حسن بھائی، مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں، ایک شارٹ سینٹرو کہ یہ نماز تراویح بدعت کیسے ہے؟ بدعت اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی ہے۔ حسن بھائی، ہمیں جو ہماری کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے اندر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 3 دفعہ جماعت کرائی ہے، میں آپ کو اس کے بعد انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ یہ نہیں ہے، یہ آپ علماء کو غلط پڑھ کے سناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حسن اللہیاری تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جس طرح اس کا کام ہے نکتہ چینیاں نکالنا اور من گڑت اپنی طرف سے تفاسیریں کرنا، قرآن کے اپنے طرف سے اپنے ذہن کے مطابق ترجمے کرنا، اور احادیث مبارکہ میں بھی جس طرح سے احادیثیں آئی ہیں ان کی تشریحات اپنے نقطۂ نظر سے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح آج اس کا کام اسی پر ہے کہ وہ نماز تراویح کے اوپر اس کا کام ہی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بدعت ثابت کیا جائے۔ بس اہل سنت کو وہ کہتا ہے جی جماعت عمریہ کہتا ہے اہل سنت کو۔ آج اس کا کام صرف یہی ہے، وہ اس کام کو لگا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، اس میں اہل سنت جو ہیں وہ نماز تراویح پڑھتے ہیں رمضان المبارک کے راتوں میں، تو وہ اس چیز کے اوپر اٹکا ہوا ہے کہ نماز تراویح ایک بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھا۔ حسن بھائی، مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں، ایک شارٹ سینٹرو کہ یہ نماز تراویح بدعت کیسے ہے؟ بدعت اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی ہے۔ حسن بھائی، ہمیں جو ہماری کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے اندر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 3 دفعہ جماعت کرائی ہے، میں آپ کو اس کے بعد انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ یہ نہیں ہے، یہ آپ علماء کو غلط پڑھ کے سناتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز تک نماز تراویح خود پڑھائی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھی ہے۔ یہ بات صحیح بخاری مسلم ان احادیث کی کتابوں میں یہ بات واضح ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک نماز تراویح پڑھی ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھی ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ دین اتر رہا تھا اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ تم پر، مجھے معلوم تھا تو کہ تم باہر آئے ہوئے ہو۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر اپنے حجرے سے نہیں آئے، آپ صحابہ اکرام علیہم رضوان آ کے باہر کھڑے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے روز نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ کس وجہ سے؟ یہ بات صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ فرض ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھائی چوتھے روز۔ اس بات کا ثبوت تو ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے، یہ بات ملتی ہے، یہ بات موجود ہے اہل سنت کے ہاں بالاتفاق۔ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نماز تراویح پڑھائی ہے، بالکل یہ یقینی اور حتمی فیصلہ ہے اہل سنت کے ہاں۔ اہل تشیع کے ہاں اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نماز تراویح پڑھی جائے۔ نماز تراویح قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد نہیں پڑھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ نہیں پڑھی گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو اس میں یہ تراویح دوبارہ سے
پڑھنا شروع ہو گئی۔ کس وجہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد شریف میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کئی صحابہ ٹولیوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک امام کے پیچھے، کوئی دوسری امام کے پیچھے ہے، وہ نماز الگ الگ پڑھ رہے ہیں اور بکھرے ہوئے اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان تمام حضرات کو اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ ایک امام کے پیچھے اس لیے جمع کیا کہ وہ متفق ایک جگہ پر ایک صحابی کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کریں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ بکھرے بکھرے رہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے ان کو وہاں جمع کر لیا۔ تو حسن الحیاری اس بات یہ کہتا ہے کہ یہ عمر کی بدعت ہے، عمر نے یہ بات گھڑی ہوئی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ اس کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے آج جو شیعہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نماز تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ اور کذب پر مبنی ہے۔ یہ ایک دھوکہ دینے والی بات ہے، سچائی اس میں نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ تراویح پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسلسل اس کا پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز تراویح پڑھی جائے، اور یہ کہتا ہے کہ بدعت ہے، بدعت نہیں ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح نبی صلی اللہ علیہ ایک نفلی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور دوسری حدیث میں ہے علیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت پر جمع رہے، تاکہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خصوصاً بالخصوص عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی جو سنت ہے ان کو پکڑنے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے، اور یہ بات حضرت عمر نے خود نکالی بھی نہیں ہے، یہ بات حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اگر یہ حسن الحیاری کہتا ہے نا کہ یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی، تو یہ ثابت کر کے بتائے، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ اپنے آپ کو پیٹنا، ماتم کرنا، یہ جو پیٹتے ہیں اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے؟ تم کہتے ہو کہ حضرت عمر کی یہ بدعت ہے، تو یہ بتا یہ تیری بدعت نہیں ہے، تو نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں گڑا ہوا، تو یہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ اچھا عمل ہے، یہ جو اہل تشیع جس طرح کہتے ہیں 12 ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہم ان ائمہ کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ معصومین سے بھی یہ بات ثابت ہے، وہ انہوں نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، تو انہوں نے حکم دیا ہے جی ابھی جس طرح سے مرضی کوئی کر لے اپنے آپ کو پیٹے، جو یہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ سڑکوں پر نکل کر یہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، خنجر مارتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اچھا یہ اچھا عمل ہے اور نماز پڑھنا برا عمل تو کہہ رہا ہے؟ یار یہ بھی عقل کے خلاف ہے، یہ بات نا عقل کی نفی کرتی ہے ان لوگوں کی۔ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو پیٹنا، روڈوں پر نکل کر پیٹنا یہ اچھا عمل ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد نوافل کی کثرت کرنا، جماعت سے نماز پڑھنا یہ برا عمل ہے اور یہ بدعت ہے۔ یہ دیکھو یہ کیا بات ہے یار، یہ تو نہ ہوا نا، یہ سچائی پر مبنی بات نہ ہوئی، یہ اپنی طرف سے باتیں گڑھی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بات حدیث مبارکہ سے
ان باتوں کا ثبوت ملتا ہے یہ اسلام مخالف جو لوگ ہیں اور جو کسی کی دشمنی میں اتنا غلو کر جاتے ہیں وہ صحیح بات نکالتے نہیں ہیں، بس اپنی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کی اپنی طرف سے مطلب نکالتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں عوام کو۔ عوام بھی آگے ایسی ہوتی ہے جو تحقیق کرتے نہیں ہیں، بس اپنی طرف سے لگ جاتے ہیں۔ میں نے اس کو یہی پھکی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سینہ کوپی نہیں ہوئی اور نہ اہل بیت علیہم رضوان نے اس کا حکم دیا ماتم کرنے کا۔ نہ تو جو یہ یا علی مدد کی رٹ لگاتا ہے نا، یا علی مدد کہنا، یہ بات کی رٹ لگاتا ہے، یہ صحیح ہے یہ کام کرنا، تو اس بات کو تو ثبوت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر یہ بات کہی ہے کہ مجھے پکارنا چاہیے؟ بتا، حضرت علی نے کب کہا ہے کہ مجھے پکارو؟ جب مصیبت آئے تم پر مجھے پکارنا ہے تمہیں، اپنی طرف سے بکواس کر رہے ہیں۔ حضرت علی کبھی رضی اللہ عنہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پکارو، انہوں نے اس ذات کو پکارا ہے ہمیشہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے اللہ کو پکارا ہے۔ حضرت علی پر جب بھی کوئی تنگی تکلیف آئی ہے انہوں نے اپنے رب کی ذات کو پکارا اور کسی کو نہیں پکارا۔ یہ اپنی طرف سے پھیلا رہے ہیں، یہ بس ان کا فرقہ واریت بس میں پڑے ہوئے ہیں نا۔ اگر یہ اس چیز کو چھوڑ دے، اس کے خلاف ہو جائیں گے، جو اس کو ماننے والے بھی ہیں اس کے بالکل خلاف ہو جائیں گے، اسی لیے یہ بات یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جائے تو نماز تراویح پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو لوگ ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے جو لوگ اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ ان لوگوں کے پیچھے بالکل نہیں پڑھنی چاہیے جو لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کو غلط انداز سے پڑھتے ہیں، بالکل وہ کسی قسم کی تمیز نہیں رکھتے قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے، قرآن کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، قطعاً اس کے پیچھے نماز تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ لوگ کس طرح سے رٹے مارے ہوتے ہیں، انہوں نے صورتیں رٹی ہوتی ہیں تو آگ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی مخالفت ہے نا، اس لیے قرآن نازل ہوا کہ تم اس طرح زور زور سے پڑھتے رہو، پتہ ہی نہ چلے، رکوع اور سجود کرتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو تراویح پڑھائی ہے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھائی ہے، وہ آرام اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھائی ہے انہوں نے۔ تو اصل میں دیکھا جائے نماز تراویح پڑھنی چاہیے، چلیں جس کے پیچھے پڑھیں آپ، لیکن جو ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے کہ جو لوگ اچھی طرح پڑھاتے ہوں، چاہے 8 رکعت پڑھاتے ہوں، چاہے 20 رکعت پڑھاتے ہوں، لیکن ٹھہر ٹھہر کر جو پڑھائیں ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔